انتہائی واجب الاحترام، قابل شد تکریم و تعظیم، سامعین ذی وقار، ملت اسلامیہ حقیقت میں ملت ابراہیمیہ دین اسلام دین ابراہیم کی تکمیل ہے۔ اگرچہ اس وقت ہر آسمانی مذہب کا، اس کے پیروکاروں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، وہ دین ابراہیمی کے مطابق چلنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں دین اسلام ہی دین ابراہیمی کے مطابق ہے۔ اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں فرمائی: ما کان ابراہیم یہودیّ ولا نصرانیّ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی، یعنی نہ تو یہودیوں کا وہ دین ہے جو دین ابراہیم ہے، نہ عیسائیوں کے پاس وہ دین ہے جو دین ابراہیم تھا، اور نہ ہی ابراہیم مشرک تھے، یعنی مشرکین کا جو طریقہ وہ ابراہیم کا طریقہ نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ خالصتاً اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور یہی دین اسلام کی پہچان ہے کہ دین اسلام خالص اللہ کی اتباع، پیروی اور اطاعت کا نام۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی ہے جو دین اسلام ہے، اور دین اسلام وہی دین ہے جو دین ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے اخلاق، کردار کو قرآن مقدس میں جا بجا اسی لیے بیان فرمایا تاکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا جائے، سنوارا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آزمائشوں بڑی زندگی گزاری، بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست ہو کر بھی وہ آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے گزرے۔ یہ دستور الہی ہے کہ وہ جس کو جتنا مقرب بناتا ہے، جس کو جتنا اپنا قریبی بناتا ہے، اس کو اتنی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ ہمارے یہاں دنیا میں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔
کسی کو کسی عہدے پر بٹھانا ہو، منصب پر بٹھانا ہو، اس کا پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنا ہو تو اس کی چھان بین کی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات بھی جب کسی کو کسی منصب پر بٹھا دیں، کسی کو اپنا قریبی کریں تو اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ تو اس کا بھی برملا اعلان فرمایا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھا کہ وہ جب یہ کہہ لیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو بچ جائیں گے؟ نہیں، ایمان کے بعد ہی آزمائشیں شروع۔ اس لیے کہ ایمان اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایمان کے بعد آزمائشیں شرط ہیں۔ تو جس کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، اسے آزمائشوں سے گزارا، اور ان آزمائشوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم کی چند باتوں میں آزمائش کی جانچا، تو ان آزمائشوں میں ابراہیم پورے اترے۔ اصحاب نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سب سے زیادہ فوقیت، سب سے زیادہ برتری دی ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین افراد حضور کے شاگرد ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ۔ یوں ہی نہیں ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی عظمتوں سے سرفراز کیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کے شاگردوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو پرکھا تو للتقوی، نبی کے شاگردوں کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا، پرہیزگاری تھی۔ آج ہر ایرا غیرہ اٹھ کر نبی علیہ السلام کے شاگردوں پر تبصرہ کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم شاگردان رسول کے بارے میں رائے زنی کریں، ہماری اوقات نہیں کہ ان کے بارے میں تبصرے کریں جن کا امتحان اللہ نے لیا اور ان کو صاحب تقوی قرار دیا۔ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جی تاریخ یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو تقوی میں۔ نبی کے صحابی بننا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ جس کو جتنا اللہ کا قرب ملنا ہے اس کو اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ بغیر آزمائشوں کے یہ بلندیاں نصیب نہیں ہوتی، بغیر امتحانوں کے یہ عروج نہیں ملا کرتا۔ ایک تابی تھے، تابی کہتے ہیں جس نے صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ اس نے ایک صحابی سے کہا یا تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی کی صحبت پائی ہے، اور تم وہ لوگ ہو کہ جن کو جنتوں کی بشارتیں دی گئی۔ حضور نے فرمایا لا تمسن النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا حالت ایمان میں، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتا۔ تو تمہارے تو بڑے اعزازات ہیں، تمہیں تو جنت کی بشارتیں دی گئیں، جو یہ کام کرے وہ جنت میں، جو یہ سمندری بحری جنگ لڑے وہ جنت میں،
جگہ جگہ تمہارے لیے اعلان ہے، کبھی ابو بکر فی الجنہ، کبھی عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ تمہارا بڑا مقام ہے یار، کاش میں بھی اس دور میں ہوتا۔ آج کل ایک نعت کا ایک شعر ابھی ذہن میں آ رہا ہے، کاش میں بھی دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، کاش میں بھی دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ شکر پڑھیں کہ اللہ نے اس دور میں اٹھا کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اس دور میں اٹھائے جاتے تو شاید ہمارے اندر وہ طاقت نہ ہوتی جو صاحب ایمان کے اس وقت تھی، جو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ مطابق کہنے لگے بڑے خوش قسمت ہو کہ نبی کے زمانہ پا کر تم نے بڑے اعزازات پائے ہیں، بڑی بلندیاں نصیب ہوئی ہیں۔ صحابی نے اسے فرمایا کہ تم صرف ایک پہلو دیکھتے کہ ہم نے نبی کا زمانہ پایا ہے اور ہمیں اعزازات ملے ہیں، ہمارے لیے عظمتوں کے اعلان ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن مشکلوں سے گزرے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کن کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ باقی ساری چھوڑو، وہ مکہ کی زندگی اور مکہ کی زندگی کی پریشانیاں اور تکلیفیں ان کو بھی چھوڑو، میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، اب وہ صحابی بتا رہے ہیں تب بھی، کہ جب غزوہ احزاب ہوا تھا، سارے عرب کے قبائل مل کر مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، اس لیے اپنے تحفظ کے لیے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ یہ سورۃ احزاب میں تفصیلی یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ عالم تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہم خندق کھود رہے ہیں، حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دن رات کو سردی، سخت سردی، اور کھلے آسمان تلے بیٹھے، ایک دن رات کو یوں ہی بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا کوئی ہے، توجہ کرو، کوئی ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے، جاسوسی کر کے واپس آئے۔ بڑے مجمع میں سے، بڑی جماعت میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھے، کیونکہ مل کر جم کر بیٹھے ہوئے تھے، سردی سے بچاؤ کا یہی حال تھا۔ اٹھ کے اکیلے باہر جانا ویسے ہی سردی مار دیتی۔ ایک دبلے پتلے کمزور سے صحابی کھڑے ہوئے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، اللہ کے رسول میں جائے، حضور نے ان کی ظاہری جسمانی کیفیت دیکھ کر بیٹھ جائے۔ پھر فرمایا کوئی ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے، میرے لیے جاسوسی کر کے آئے، اسے جنت کی بشارت ہے۔ کوئی نہیں کھڑا، ہمتیں جواب دے رہی ہیں۔ پھر وہی صحابی کھڑے، تیسری مرتبہ جب پھر اعلان فرمایا تو صرف وہی کھڑے۔ اب وہ صحابی بتاتے ہیں کہ بات یہ نہیں تھی کہ اور کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، تیار سارے تھے، لیکن سردی کی شدت کے پیش نظر کسی میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حضور کی بات پر لبیک کہنے کو سارے تیار ہیں، لیکن اس شدت کی سردی کے عالم میں، ٹھٹھرتی رات میں وہ صحابی کھڑے ہوئے اور گئے، جاسوسی کر کے بھی آئے۔ تو یہ اور کوئی ہوتا نبی کے صحابہ کے علاوہ شاید یہ ہمت بھی نہ کرتا۔ تم کہتے ہو کہ تم کاش نبی کے صحابی ہوتے، نبی کے زمانے میں ہوتے، تو ممکن ہے جیسا تمہارے پاس جیسی قوت ایمانی ہے، تم صاحب ایمان والوں میں بھی شامل نہ ہو۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ہماری جو ایمانی کیفیت ہے ہمیں تو اس کے قریب تک نہ جانے دے۔ ایک تمنا تو اچھی ہے، لیکن ان حالات کو بھی دیکھیے جن حالات سے گزر کے آئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جتنا اللہ کا مقرب ہوگا، قریبی ہوگا، اتنا آزمائشوں سے گزر کے جائے گا۔ اللہ کسی کو یوں ہی منصب ولایت پہ نہیں بٹھاتے، اللہ کسی کو یوں ہی کتب غوث ابدال نہیں بناتے۔ یہ بڑے عہدے، بڑی آزمائش، بڑے امتحانات، تو جس کو خلیل اللہ بنایا ہو اسے بھی اللہ نے آزمائشوں سے گزارنا ہے۔ ان کی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
ابراہیم کے رب نے ابراہیم کی آزمائشیں کی، امتحان لیے چند باتوں میں، فاتمہن، ابراہیم نے ان سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں پہلا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ ڈالنے والے اگرچہ وہ کافر تھے، نمرود اور فوج نمرود تھے، لیکن وہ جو ان سب کا خالق تھا وہ چاہتا تو یہ سب کچھ روک سکتا تھا۔ ابراہیم کی جانچ ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ جب آخری مرحلے میں بھی ابراہیم ڈگمگائے نہیں، منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا، ابراہیم کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلی جو رب کے یہاں پکڑ کا باعث ہو، تو اللہ نے فرمایا کامیاب۔ جبرائیل آئے تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جبرائیل آئے، ابراہیم اگر چاہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں، میں نے تو ایک پار مارنا ہے، یہ ساری آگ ختم۔ پوچھا رب نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں تو خود آیا۔ فرمایا نہیں، پھر جا، اگر رب نے نہیں بھیجا تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ میرا رب۔ یہ ہے قوت ایمان، یہ ہے وہ ایمان کی طاقت جو موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے لیکن ڈگمگاتے رہے۔ اور اس آگ میں ڈالے جانے کی وجہ کیا تھی؟ توحید پر استقامت، توحید پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا، جس ماحول میں آنکھ کھولی، ہر طرف بتوں کی پوجا ہے، گھر میں بھی، جاننے والے بھی، رشتہ دار بھی، سارے بتوں کی پوجا، سب بتوں کو پوجتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی مخالفت میں کھڑے، بتوں کو ذلیل و رسوا کیا، کبھی بازاروں میں گھسیٹتے ہیں، کبھی ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ہر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے فرماتے ہیں اسی سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے ابراہیم یہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو بولتا ہی نہیں وہ تمہارا خدا کیسے ہوا؟ جو خود کو بچا نہیں سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہوا؟ جو تمہیں سچائی سے آگاہ نہیں کر سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہوئے۔ اور باطل جب بھی دلائل کے میدان میں شکست کھاتا ہے تو پھر وہ دوسرا راستہ اپناتا ہے۔ نمرود کے پاس کیس لے گئے کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ہاں بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے خدا نہیں، تمہارا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈالتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ واقعہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اور نمرود کا مکالمہ ہو، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی خدا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے۔ فبہت الذی کفر، اس وقت وہ وہاں بھی لاجواب ہو گئے، اس لیے کہ یہ رب کے کام ہیں، اور جو رب کے کام ہیں وہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ پہلی بات پہ تو اس نے فوراً اچھل کر کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ایک آزاد آدمی کو پکڑا، قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو اس کی زندگی میں نے لے لی۔ ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اس آدمی کو زندگی بخشی جس کے بارے میں موت لکھی جا چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، اسے ہی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈالتا ہے، تم مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ، تب بلا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کیا، پہلے آگ میں ڈالا، آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھا۔
کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار ہو گئی، بلکہ خالق کائنات فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو، ایسی ٹھنڈی نہیں جو اسے ٹھنڈک لگائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس میں سلامت ہے، محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں بھی سلامت ہے، ملک سے نکال دیا کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ پھر نہ جائیں، اس کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا، اور وطن سے نکالا جانا یہ بھی بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وطن کو چھوڑ کے جانا جس میں بچپن، لڑکپن، جوانی گزری۔ بڑی محبت ہوتی ہے ان گلیوں سے، ان مکانوں سے، ان محلوں سے جہاں زندگی گزاری۔ یہی وجہ تھی کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمانے لگے تو باہر نکل کے بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کے جب بیت اللہ کو دیکھا تو فرمایا اے کعبہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضور کا بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کی 50-53 بہاریں وہاں گزری ہیں، تو کیسے دل کرتا ہے اسے چھوڑ کے جانا۔ ہجرت کرنے والوں سے پوچھئے کہ ہجرت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بظاہر یہ چہروں پہ مسکان ہوتی ہے، لیکن وہ بچپن یاد آتا ہے، وہ بچپن کی چیزیں، وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وطن سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ وطن سے نکالا گیا، دوسری تکلیف برداشت، پھر اولاد نہیں تھی، اللہ سے اولاد مانگ مانگ کے لی، ایک بیٹا ہوا، اس بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آنے کا حکم ہوا۔ یہ تیسری آزمائش تھی۔ بیٹا ہے لے جاؤ اسے فلاں جگہ پہ چھوڑ گیا ہو۔ وہ بیٹا جو 80-90 سال کے بعد پیدا ہوا ہو، 80-90 سال کے بعد پہلا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اور اس سے محبت تو ہوتی ہے۔ یہ محبت اگرچہ جائز ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو اس محبت پر بھی پکڑتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب کے بھی بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ یوسف علیہ السلام سے۔ اور پیار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ باقیوں سے زیادہ خوبصورت یا حسین تھا، پیار کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ اسے منصب نبوت پہ بٹھانے والا۔ اب نبی کو نبی سے پیار بھی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے بھی عقیدت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا، یہ روتے رہے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا رونا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، یہ رونا یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پر یا ان کی محبت پر نہیں تھا، کیونکہ نبی غیر اللہ کی محبت میں روتا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت میں روتا نہیں ہے۔ فطری آنسو تھوڑی دیر کے ہوں وہ الگ بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جب جدا ہوئے تو وہ روتے رہے، کئی سال تک روتے رہے۔ وہ رونے کی وجہ یوسف کی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس کی عمر کچی ہے، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، کہیں اس کی تربیت نہ خراب ہو۔ یوسف کی تربیت کی فکر تھی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن جس عمر میں تربیت کی جاتی ہے اس عمر میں اگر کوئی ہاتھ سے نکل جائے تو خوف اور خدشہ رہتا ہے۔ تو یہی خوف تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بیڑیے نے کھا لیا، قصہ ختم ہو گیا، ان کے نزدیک بھی پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر رونا سمجھ میں نہیں آتا، پھر تربیت کی بات کہاں سے آ گئی؟
یہ تو بیٹوں کا کہنا تھا، باپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا تم جھوٹ بولتے۔ اور یہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، نبی جانتا ہے کہ خواب نبی کا ہو تو ایسا ویسا نہیں ہوتا، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے پیش نظر وہ جانتے تھے کہ اس کو اللہ اس منصب پر ضرور بٹھائیں گے۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا ہے، محبت ہے، ہوتی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبت میں بھی آزمایا۔ جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں کچھ بھی نہ ہو، بے آب و گیا وادی میں، وادی مکہ میں، جسے آج مکہ کہتے ہیں۔ چٹیل پہاڑ تھے، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ یہ قافلوں کی صورت میں چلتے رہتے تھے، جہاں پانی ہوا وہاں ٹھہر گئے، جہاں سبزہ ہوا وہاں ٹھہر گئے، ضروریات زندگی جہاں پائی گئیں میسر آئیں وہیں پڑاؤ ڈال لے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ رہنے کی کوئی آش اور امید تھی۔ ایسی جگہ پر جب چھوڑ کے آنے لگے، بیوی نے پوچھا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اچھا رب کا حکم ہے، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاں اشارہ کیا، چل پڑے۔ اب کتنی دیر تک وہ جو توشہ تھا پاس چلنا تھا ختم ہو گیا۔ اب بیٹا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، حضرت ہاجرہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں، ماں ہے نا، یہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے لیکن چین سے بیٹھا نہیں جاتا۔ جب صفا اور مروہ وہ جو چوٹیاں تھیں اس وقت، آج تو وہ ہموار راستے بنا دیے، اس کے نیچے حضرت اسماعیل بیٹھے ہیں وادی میں دونوں چوٹیوں کے بیچ میں، اور ماں کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ جب 7 چکر لگائے تو دیکھا بیٹے کے پاس پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے، اسے فوراً مٹی لگانے لگی، زم 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 زم، زم زم کا مطلب ہے رک جا۔ یہ فکر تھی کہیں بہہ نہ جائے، اب ہم نے یہاں رہنا ہے تو پانی تو بنیادی ضرورت ہے۔ اسے اس کے ارد گرد منڈیر بنانے لگیں، پانی مٹی جمع کر کے ٹھہرانے لگیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے۔ یوں دونوں ماں اور بیٹا وہاں رہ رہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، دیکھا پانی ہے تو وہ بھی وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا یہ کنواں میرا ہے، تم یہاں رہو، کنواں میرا ہے، میری ملکیت۔ نے کہا ٹھیک۔ آہستہ آہستہ وہاں پھر دیگر قبائل آنے لگے، قبیلہ جرہم جو وہاں آ کے آباد ہوا تو اور بھی دیگر قبائل بسنے لگے، اور باقاعدہ ایک شہر کی صورت اپنا گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے ہیں، اس آزمائش میں بھی دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھا، یہ پورے اترے۔ گاہے بگاہے جب حکم ہوتا رہا آتے رہے جاتے رہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے، 13-14 سال عمر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھی آزمائش ہے۔ وہ بیٹا جو مانگ مانگ کے لیا تھا، وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے کے بعد اس سے جدائی کا حکم ہوا۔ ہر جب بچپن سے لڑکپن میں اولاد آئے تو اس کی خوشیاں باپ کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایسے میں حکم ہو کہ جاؤ اسے چھری پھیر دو، ذبح کر دو، یہ انتہائی مشکل کام، تصور بھی نہیں کیا۔ ہم طویلیں نکال سکتے ہیں، وہ خیر خواب ہے چھوڑو۔ خواب دیکھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو خواب کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ ہم تو یہی سمجھیں گے نا طویل کر، لیکن اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے میرا خواب صرف خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب خواب دیکھا تو بیٹے کے پاس چلے گئے، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہو اور ہونے والا نبی ہو تو ایسی بات کیسے کر سکتے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے عرض کیا ابا حضور اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کیجیے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا یہ خواب ہے جانے دیں،
بیٹا بھی جانتا تھا کہ باپ کا خواب اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا قال یا ابتی، ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے پورا کیجیے۔ فرمایا چل پتر چلیے۔ اب بیٹے کو لے گئے۔ راستے میں شیطان نے پھر بڑا برگلانے کی کوشش کی، اوئے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، پاگل ہے، ایک خواب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے کنکر مارا، بیٹے کو لٹایا، چھری چلانے لگے، چہرہ سامنے ہے، چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی، سمجھا شاید چہرہ سامنے ہے اس وجہ سے نہیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا میرا چہرہ پھیر دیں، شاید شفقت پدری کی وجہ سے آپ کی چھری کا زور نہیں لگ رہا۔ بیٹے کا چہرہ بدل دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے چہرہ زمین کی طرف کر دی، بعض یہ کہ چہرے کو ایک کروٹ کے بل رکھا، جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے چہرہ سیدھا رکھتے ہیں۔ اب دوبارہ چھری چلاتے ہیں، پھر نہیں چل رہی، بڑے پریشان ہوئے، اتنے میں ان کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈا دے دی۔ اور اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری آزمائش کی اور تو آزمائش میں پورا۔ اللہ کو نہ تو تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے تھی، نہ ہی تجھے یوں بگانا تھا، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں دنیا والے بستے ہیں یا خدا بستا ہے۔ تو نے ان سب کو پورا کر دیا ہے۔ اے ابراہیم اب رہتی دنیا تک تیری عزت کا، تیرے نام کا ڈنکا بجے۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بلند رکھا۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، آج ہر وہ مذہب جو اپنے آپ کو مذہب سماویہ سے جو تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتا ہے۔ ہر آسمانی مذہب کا پیروکار ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتا ہے، بڑا مانتا ہے۔ ہر ایک کے نزدیک ابراہیم ہی ان کے امام ہیں۔ مسلمانوں کے امام ابراہیم، عیسائی کہیں گے ہمارے امام ابراہیم، یہودی کہیں گے ہمارے امام ابراہیم، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم، ہمارے بڑے، ہم ابراہیم کے دین پر چلنے والے ہیں، ہمارے بڑے ابراہیم ہیں۔ تو یہ ابراہیم کے نام کو اللہ نے عزت بخشی، ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم تو سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، کائنات کے لوگوں کا تو پیشوا ٹھہرے گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً قال ومن ذریتی، اب انعام ملا نا، انعام کیا ملا کہ پوری دنیا کی پیشوائی تجھے دی جاتی ہے۔ فوراً عرض کیا ومن ذریتی، مولا صرف مجھے ہی، میری اولاد کو نہیں؟ معلوم ہوا کہ جب کسی کو کچھ ملے تو پھر اپنے لیے ہی نہیں، اس رحمت میں، اس عنایت میں اپنی آل کو بھی شامل کرنا چاہیے، اولاد کو بھی شامل۔ اللہ سے دعا مانگے تو اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے بھی مانگے۔ جب کوئی بہتری کی توقع دکھائی دے تو صرف اپنا نہ سوچیں، اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے سوچیں۔ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری نسلیں، میری اولاد۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ملے گا، یہ انعام سب کے لیے ہوگا لیکن جو ظالم ہوگا اس کے لیے۔ اور یہ پیشوائی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضور خاتم المرسلین کی صورت میں رکھا کہ اب ساری انسانیت کے پیشوا کون ہیں؟ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہاں اگر عرض کروں تو جتنے بھی مذاہب سماویہ موجود ہیں، ان سب کے جو پیشوا ہیں وہ اولاد ابراہیم، ان سب کے جو پیشوا ہیں وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے پیروکار، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، حضرت داؤد، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آج صرف ابراہیم کی اولاد کا نام، اور ان میں سے بھی ان کا جو فرما بردار رہے اور جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے یہ انعام
نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، اور ان کی زندگی کا یہ پہلو جو امتحانوں والا ہے، جو آزمائشوں والا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائشیں، یہ رب کی طرف سے امتحانات، ان میں صبر کا دامن تھامے رکھنا، اطاعت کے رستے پر قائم رہنا، یہ بلندیوں اور کامرانیوں کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔